السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جو دنیا میں نعمتیں عطا فرمائیں، ان میں دو نعمتوں کا ذکر اللہ نے خاص طور پر فرمایا، ایک انسان کی جان اور ایک انسان کا مال۔ اور یہ دونوں نعمتیں انسان اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرے تو یہی اس کے لیے نیکی بن جاتی ہے، اور اسی جان کو اور مال کو اللہ کے حکم کے خلاف استعمال کرے یہی انسان کے لیے گناہ بن جاتا ہے، نقصان کا سبب بنتا ہے، دنیا اور آخرت میں اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جان بھی دی، مال بھی دیا، اور پھر قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے ایمان والوں سے، دینے والا بھی اللہ، حقیقی مالک بھی اللہ۔ انسان کو یہ 60 70 سال 100 سال کے لیے یہ جان دی ہے، یہ مال دیا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم، کہ بے شک اللہ نے خرید لیا ہے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو، بأن لہم الجنہ، اس بات کے بدلے میں کہ ان کو جنت ملے گی۔ چنانچہ یہ انسان اللہ نے خرید لیا، تو تمام مفسرین نے اس کی یہی تفسیر بیان کی ہے کہ یہ انسان اپنی جان اور اپنے مال کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرے۔ بس اوقات انسان سمجھنے لگتا ہے کہ میں اگر جان قربان کروں گا تو شاید یہ بے رحمی ہو جائے گی۔ چنانچہ آج چونکہ میڈیا، سوشل میڈیا بہت زیادہ ہو چکا، پہلے تو کسی کسی کے ذہن میں بات ڈالتا تھا ہندو، اب تو ہندو ہر ایک کے ذہن میں بات ڈال رہا، اور وہ یہ کہ یہ مسلمان بڑے ظالم ہیں، جانوروں پہ ظلم کرتے ہیں، 3 دنوں کے اندر لاکھوں جانوروں کی یہ جان لے لیتے ہیں، لاکھوں۔ تو وہ یوں کہتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے مسلمان، یہ 3 دنوں کے اندر لاکھوں انسانوں کی، لاکھوں جانوروں کی جان جو ہے وہ لے لیتے ہیں، یہ ظالم انسان۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ عربی کا ایک محاورہ ہے اور نفسیاتی اصول بھی ہے، علم نفسیات کا اصول بھی ہے، اور جب وہ ماس کمیونیکیشن پڑھاتے ہیں، ابلاغیات، یہ اخبار، میڈیا، پرنٹ میڈیا سارا، یہ جب سائنس میں پڑھاتے ہیں یونیورسٹیز میں، تو وہاں ان کے ہاں بھی یہ باقاعدہ ایک پورا چیپٹر ہے، پورا باب ہے کہ اذا تکرر الکلام علی السمع تکرر فی القلب، جب کانوں میں بات بار بار دہرائی جاتی ہے دل میں بیٹھ جاتی ہے، صحیح ہو یا غلط۔ میڈیا کیا کرتا ہے، سوشل میڈیا کیسے ذہن بناتا ہے یا کیسے ذہن بگاڑتا ہے، اور جب ہم اپنی نئی نسل کے کانوں پر قرآن اور حدیث نہیں بار بار دہرائیں گے تو جو کانوں پہ بار بار دہرایا جا رہا ہے ان کے دل میں وہی بیٹھے گا۔
سمجھے غلطی کیا ہوئی کہ ہم نے اپنے ذہنوں پر چند مسائل سوار کیے ہوئے ہیں، معاشرے کے چند مسائل اپنے ذہنوں پر سوار کیے ہوئے ہیں، بس اس زندگی کا، پوری زندگی کی حقیقت، اس کا مقصد، خود انسان کی اپنی زندگی، اپنی جان، اپنا مال، اس کی حقیقت ہماری اس نوجوان نسل کے سامنے نہیں ہے، جس کے لیے ایک آیت تو یہ تلاوت کی، آج بار بار سنانا ہوگا نوجوان نسل کو، اپنے بچوں کو، بچیوں کو، وہ بھی بار بار کہنا ہوگا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ بیٹا یہ جو اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، یہ اللہ نے جو مال دیا ہے، اس کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا، بس سادہ سا اصول۔ جہاں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے بیٹا، وہاں جان نہیں لگانی، وہاں مال نہیں لگانا، یہ زندگی کا مقصد ہے بس، اور کوئی بھی مقصد نہیں، اللہ نے یہی بتایا۔ اور جب ہم جان اور مال کو اللہ کے حکم کے مطابق، یعنی اللہ کو بیچ دیتے ہیں، قرآنی الفاظ میں اللہ کو بیچ دیتے ہیں، اللہ اس کی جان اور مال کو خرید لیتا ہے، تو اسی کو عبادت کہتے ہیں، اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، بدنی عبادت ہے، اس میں اللہ کے حکم کے مطابق جسم خرچ کرتے ہیں، عبادت بن جاتی۔ یہی روزہ ہے، آپ بھوکے رہتے ہیں، بھوک برداشت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق، تو یہی عبادت بن جاتی۔ اور یہاں واضح الفاظ میں عرض کروں گا تاکہ جس بات تک پہنچنا چاہتا ہوں وہاں تک، جو بات ذہنوں میں ڈالنا مقصود ہے اس تک بات پہنچ پائے، کہ نماز پڑھنا جو اس کی شکل و صورت ہے، یہ بذات خود عبادت نہیں ہے۔ روزہ رکھنا یعنی بھوکا پیاسا رہنا، یہ بذات خود عبادت نہیں ہے، یہ نماز بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی تو عبادت ہوگی، یہ روزہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا تو عبادت ہوگی۔ جیسے عین طلوع کے وقت، عین غروب کے وقت اور زوال سے پہلے، عند الاستواء، نصف نہار کے وقت سجدہ کرنا حرام ہے، سب کو پتہ۔ اب اس وقت کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو منع کریں گے آپ اس کو کہ نہیں آپ حرام کام کر رہے ہیں، وہ آگے سے کہے گا میں نماز پڑھ رہا ہوں، جی نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن یہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے۔ روزہ رکھنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سال کے 5 دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا، سال کے 5 دن۔ نمبر 1 عید الفطر، عید الفطر کا دن، چھوٹی عید والا دن، اور 4 دن عید الاضحیٰ کے، 10، 11، 12، 13، 10، 11، 12، 13 ذوالحجہ، ان 4 دنوں میں روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے، حرام کام کرنے کا گناہ ہو۔ وہ بندہ کہے گا مولانا میں نے تو روزہ رکھا ہو، کہیں گے نہیں روزہ تو ہے لیکن شکل روزے کی، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق نہیں۔ بس 2 مثالیں، بہت بڑی بڑی مثالیں سامنے آ گئی، اتنا کافی۔ عبادت کیا چیز؟ اللہ کی بات مان کر اپنی جان اور اپنے مال کو استعمال کرنا، بس یہ عبادت ہے۔ زکوٰۃ ہے، یہ میں نے روزہ اور نماز کو مثال دی، جسم کی عبادت۔ مال کی عبادت، یہ انسان زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، یہ مال کی عبادت ہے۔ یہی مال اللہ کے حکم کے خلاف خرچ کرتا ہے تو پھر اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے، تو اللہ یوں کہتا ہے قرآن مجید میں کہ ان المبذرین ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ تم فضول خرچی نہ کرو کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ کیونکہ اب یہ بات بھی سمجھانی مقصود ہے
کہ اگر 30-35 ہزار 40 ہزار کا بکرا آتا ہے تو کیا یہ انسان 60-70 ہزار کا 80 ہزار کا بکرا لے لے تو یہ فضول خرچی ہے کہ نہیں؟ یہ سوچنا ہوگا، اس بات تک پہنچنا ہوگا، یہ فضول خرچی ہے کہ نہیں۔ پھر وہ بات بھی سامنے لانی ہوگی، ابھی تو 80 ہزار تک اور 1 لاکھ تک کی بات پہنچے گی نا، پھر وہ حدیث بھی سامنے آئے گی جو مستند کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عید الاضحیٰ کے موقع پر 100 اونٹ قربان کی۔ پھر پوچھوں گا فضول خرچی ہے کہ نہیں؟ پھر سوال ہوگا، پھر سوال ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اونٹوں کو ذبح کرتے وقت یہ کہا اللہم تقبل ھذا من امتی، اے اللہ یہ میری امت کی طرف سے قبول کرنا۔ آج یہ امتی جو ہے وہ اپنی طرف سے قربانی کرنے کو فضول خرچی کہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا وہ تو اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے کہ ہم نہیں تھے تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے قربانیاں کی تھیں۔ یہ ایک سے دوسرے جانور کو قربان کرنے کو فضول خرچی کہہ رہا ہے، سمجھنا ہوگا۔ اور میں نے بتایا کہ لوگ عید کے دن، عید کے دوسرے تیسرے دن کھا رہے ہوتے ہیں، کباب کھا رہے ہوتے ہیں، پلاؤ کھا رہے ہوتے ہیں، باربیکیو ہو رہا ہوتا ہے، ساتھ نوجوانوں کے منہ سے سننے کو ملتا ہے، بزرگوں سے نہیں ملتا ہے سننے کو، نوجوانوں سے سننے کو ملتا ہے ویسے یہ مسلمان ہیں بڑے ظالم، کھاتے گوشت بھی کھا رہے ہوتے ہیں، باربیکیو ہو رہا ہوتا ہے، پلاؤ بھی کھا رہے، دعوتیں اڑا رہے ہوتے ہیں، ساتھ یہ آپس میں، ویسے مسلمان ہے بڑا ظلم ویسے اتنے دنوں میں جانوروں کو ذبح کر، یعنی ہم اپنی نئی نسلوں کو یہ نہیں بتا سکے کہ ظلم کیا ہے، عبادت کیا ہے، ظلم کیا ہے، عبادت کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جانوروں کے بارے میں اتنے حساس تھے کہ کسی جانور کو تکلیف پہنچانے پر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ چیونٹیوں کے ایک بھٹ کو دیکھا جہاں چیونٹیوں کا اڈا ہوتا ہے، ان کا گھر، اس کو کسی نے جلایا ہوا تھا۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث موجود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلانے کا حق کسی جاندار کو اور رب النار کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں ہے۔ جو آگ کا رب ہے نا، اس کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں کہ وہ جاندار کو آگ لگائے، تکلیف پہنچائے۔ کوئی اونٹ کو اس کی خوراک کا خیال نہیں رکھتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے ناراض ہوئے، تم نے اونٹ کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ ظلم کو سمجھنا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ظلم کی جڑیں کاٹی ہیں ظلم کی۔ اللہ جب کوئی حکم دیتا ہے اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں تو وہ ظلم نہیں ہوتا، اور اگر کوئی ظلم صرف سمجھتا ہے اور زبان سے کہتا ہے اللہ کے حکم پر عمل کرنے کو ظلم کہتا ہے، وہ قرآن مجید کی اس آیت کا انکار کر رہا ہے کہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ کبھی کسی پر کچھ ظلم نہیں کرتا۔ قربانیوں کو ظلم کہنے پر کلمہ پڑھنا پڑے گا، دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا، کوئی فتویٰ نہیں لگانا چاہتا، صرف قرآن۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کبھی کسی پر ظلم کرنے کا حکم نہیں دیتا، اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اللہ کے اس حکم میں ظلم ہو رہا ہے تو اس کو پہلے اپنے ایمان کو سنبھالنا ہوگا۔ اس لیے ذہن کے کسی کونے میں نہ آنے دیجیے کہ ظلم۔ حقوق البہائم، جانوروں کے حقوق، اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں احادیث کی روشنی میں۔ حقوق البہائم، جس کو آپ وائلڈ لائف کہتے ہیں، وائلڈ لائف کے سارے قوانین پڑھیں،
ان کو اسلام کے مطابق اس کا تجزیہ بھی کیا. اسی سے باقاعدہ کہ حقوق البہائم اور وائلڈ لائف کے قوانین، یعنی حقوق جانور، حقوق حیوانات جو پوری دنیا کے اندر مسلمہ قوانین ہیں، اس کا باقاعدہ آپس میں تجزیہ کیا تو معلوم ہوا یہ سارے قوانین ہمیں دین اسلام نے سکھائے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک سمجھایا، مستند حدیث جانوروں پر رحم کرنے کے بارے میں، کہ ایک نیک شخص، حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، ایک نیک شخص، ایک نیک عورت، اس نے بلی پالی، اس کی خوراک کا خیال نہیں رکھا، وہ مر گئی. اس نیک عورت کو اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا، قبر کے عذاب میں مبتلا کیا. حدیث کا ترجمہ اسی حدیث میں یہ ہے کہ ایک گناہگار عورت نے پیاسے کتے کو دیکھا اور اپنی چادر کو پھاڑ کر اس کی رسی بنا کر اپنے جوتے کو، اپنے موزے کو اس کے ساتھ لپیٹا اور کنویں سے پانی نکال کر پیاسے کتے کو پلایا. اللہ نے گناہگار عورت کی مغفرت کر دی. اگر رحم کے اصول ہیں تو وہ یہ والے ہیں. ایک صحابی کو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک جانور پر سوار ہیں، خچر پر سوار تھے صحابی، تو کسی صحابی سے بات کر رہے تھے. خود سوار تھے اور نیچے جو صحابی تھے وہ کھڑے ہوئے تھے، آپس میں بات کر رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا جو خچر پہ سوار تھے، ان کو کہا تھوڑی دیر نیچے اتراؤ تاکہ اس کو آرام مل جائے. جتنی دیر وہ کھڑے باتیں کر رہے ہیں ذرا اتراؤ نیچے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، تمام جہانوں کے لیے رحمت، جانوروں کے لیے بھی رحمت. ہمیں اسلام نے جانوروں کے ساتھ رحم کرنا سکھایا ہے، جانوروں کے ساتھ رحم کرنا سکھایا. اور قربانی میں انسان کیا کرتا ہے؟ ظلم نہیں کرتا. دو جملوں میں فرق کرنا ہے، بہت واضح فرق کرنا ہے. اسلام نے ہمیں جو قربانی کرنے کا حکم دیا وہ جانوروں پر ظلم نہیں ہے بلکہ جذبہ رحم کو قربان کرنا. دونوں باتوں میں فرق کرنا ہوگا. جذبہ رحم کو قربان کرنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم سے ذبح کرنے لے جا رہے تھے تو وہ ظلم نہیں کرنے لے جا رہے تھے، اپنے جذبہ رحم کو قربان کرنے جا رہے تھے. دیکھیے پھر میں بار بار یاد دلاؤں گا، اللہ کے کسی حکم کو کبھی ظلم نہ کہیں. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بار بار اس طرح کا عرض کروں گا. اس میں اللہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا. ابھی اللہ کبھی ظلم کرنے کا حکم نہیں دیتا. اور پھر یہ انسان اگر ایک جانور ذبح کرتا ہے، وسعت موجود، اس کے پاس گنجائش موجود، وہ ایک کے بجائے دو ذبح کرتا ہے، قیمتی جانور خرید لیتا ہے، اس کے پاس وسعت موجود، گنجائش موجود، ایک چھوٹا جانور بھی لے کر ذبح کر سکتا تھا، لیکن یہ اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کر رہا ہے. اس کے لیے چند الفاظ کو سمجھنا ضروری ہے جو اللہ نے ہمیں قرآن مجید میں سمجھائے ہیں. نمبر 1 بخل، کنجوسی. بخل قرآن مجید میں آئے، فَمِنْكُم مَّن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ. نمبر 1 بخل، کنجوسی، یہ کیا ہوتی ہے؟ نمبر 2 قرآن مجید میں فضول خرچی کے لیے 2 لفظ آئے، ایک اسراف، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اور دوسری آیت ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور دوسرا لفظ قرآن مجید میں فضول خرچی کے لیے آیا تبذیر، ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. تمام مفسرین نے اسراف اور تبذیر میں فرق لکھا، اس فرق کو بھی سمجھنا ضروری ہے.
تیسرا لفظ اللہ نے قرآن میں ہمیں بتایا، اعتدال، میانہ روی سے خرچ کرنا۔ سورۃ الفرقان کے اندر والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، وہ لوگ جو خرچ کرتے وقت نہ کنجوسی کرتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ تنگی کرتے ہیں، بلکہ ان کے درمیان اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ یہ میانہ روی سے خرچ کرنا کیا ہوتا ہے؟ اب پہلے 3 لفظوں کو سمجھنا ہوگا۔ قرآن کی زبان میں، قرآن کے کلمات میں کنجوسی کس کو کہتے ہیں اور فضول خرچی کس کو کہتے ہیں، پھر اس کے بعد اعتدال، میانہ روی کس کو کہتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک چوتھا لفظ سمجھنا ہوگا، وہ بھی بعد میں عرض کرتا ہوں۔ بخل، ضرورت کی جگہ گنجائش ہوتے ہوئے بھی خرچ نہ کرنا، بخل، کنجوسی۔ ضرورت کی جگہ گنجائش ہوتے ہوئے بھی خرچ نہ کرنا۔ اب وہ ضرورت کیسی ہے؟ اگر وہ ضرورت فرض ہے تو اس کی جگہ خرچ نہ کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ جیسے زکوٰۃ نہ دینا، جیسے زکوٰۃ نہ دینا فرض ہے تو گناہ کبیرہ، یہ کنجوسی گناہ کبیرہ۔ اور اگر صدقہ فطر واجب ہو گیا، یہ صدقہ فطر نہیں دے رہا تو یہ کنجوسی ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ بیوی بچوں پر خرچ کرنا، یہ اس انسان کے ذمے فرض ہے، نہیں خرچ کرتا گناہ کبیرہ، کنجوسی، گنجائش موجود نہیں خرچ کرتا، گناہ کبیرہ۔ جتنا ضروری اسی قدر کنجوسی گناہ میں آتی۔ صاحب حیثیت ہے، صاحب نصاب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، جس شخص کے پاس 200 درہم کے برابر مال موجود ہو، 10، 11، 12 ذوالحجہ کو، 3 دن، 10، 11، 12 ذوالحجہ کو اگر اس کے پاس 200 درہم مال موجود ہو تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب 200 درہم کتنے بنتے ہیں؟ 1 درہم برابر ہوتا ہے 3 گرام 62 ملی گرام چاندی، 3 گرام 62 ملی گرام چاندی۔ 200 درہم بنیں گے 612 گرام چاندی، 612 گرام چاندی۔ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ اخبار میں، نیٹ میں، موبائل میں دیکھ لیں کہ کتنے کی گرام چاندی ہے اور 612 گرام چاندی کتنے کی بنے۔ 612 گرام چاندی وہی 52.5 تولہ چاندی، پہلے تولے ہوتے تھے اب گرام ہوتے ہیں، تولوں میں بھی سمجھ لیں 52.5 تولہ چاندی۔ اخبارات میں مل بھی جاتا ہے کہ 1650 روپے، اور اس کے ارد گرد بھاؤ چل رہا ہے چاندی کا پورے پاکستان میں 1650 روپے، تو یہ تقریباً 80-85 ہزار کے درمیان رہتا ہے آج کل۔ اسی انسان کے پاس 80-85 ہزار روپیہ ضرورت سے زائد ہو 10، 11، 12 ذوالحجہ میں تو اس شخص پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ بیوی کے پاس 7.5 تولے سونا موجود ہے، اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ وہ الگ ہے کہ شوہر اس کی طرف سے کر دے، نہیں زیادہ خرچ کر سکتا تو گائے میں حصہ ڈال لے، قربانی ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ اس جگہ بھی خرچ نہیں کرے گا تو گناہ ہوگا۔ اب اگلی بات، یہ تو ہوئی فضول خرچی، کنجوسی کہ ضرورت کی جگہ گنجائش ہوتے ہوئے بھی نہ خرچ کرنا، یہ بخل ہے اور اس کو اللہ نے پسند نہیں کی۔ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، جو بندہ کنجوسی کرتا ہے وہ اپنے آپ پر کنجوسی کرتا ہے، اپنی طرف، اپنے نفس پر کنجوسی کرتا ہے۔ نمبر 2، فضول خرچی، اسراف اور تبذیر، 2 لفظ آئے قرآن مجید میں، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو، ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور دوسری آیت تبذیر، ولا تبذر تبذیرا، فضول خرچی مت کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔
اب ان دونوں میں فرق مفسرین نے لکھا کہ تبذیر کہتے ہیں گناہ کی جگہ خرچ کرنا، اس کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے، 1 روپیہ بھی گناہ کی جگہ خرچ کرے گا تو فضول خرچی۔ تمام مفسرین نے مبذرین کے تحت لکھا 1 روپیہ 100 روپیہ 1 روپیہ بھی گناہ کی جگہ خرچ کرے گا تو یہ فضول خرچی، یہ تبذیر اس کو کہتے ہیں، گناہ کی جگہ خرچ کرنا۔ اور اسراف کس کو کہتے ہیں؟ کہ جائز جگہ خرچ کرنا بلا ضرورت، جائز جگہ خرچ کرنا بلا ضرورت، بلا ضرورت چیز کو ضائع کرنا۔ قربانی کا گوشت زیادہ ہو گیا، تقسیم ہی نہیں کیا، گل گیا، خراب ہو گیا، بدبو دینے لگا، اسراف، اسراف۔ اور قربانی کا گوشت یہ غریبوں میں تقسیم کر رہا، خود کھا رہا جائز، رشتہ داروں میں دے رہا جائز، سارا رشتہ داروں میں دے رہا، سارا غریبوں کو دے رہا جائز۔ اسراف اور تبذیر دونوں میں فرق الگ الگ ہے۔ اعتدال، ان دونوں کے درمیان رہ کر خرچ کرنا، نہ کنجوسی ہو نہ بخل ہو اور نہ فضول خرچی ہو، ان کے درمیان رکھ کر چلنا یہ اعتدال ہے، یہ بیان روی ہے۔ یہ 3 لفظ ہو گئے، ایک فضول خرچی، ایک کنجوسی اور ایک اعتدال۔ اب چوتھا لفظ سننے والا ہے کہ مولانا اگر 40-50 ہزار کا بکرا ملتا ہے آسانی سے، یہ 80,000 روپے کا لے رہا، لاکھ کا لے رہا، کیا یہ اس کو ان 3 میں کہاں رکھیں گے آپ؟ یہ ایک سوال ہے بہت بڑا، اس کو آپ ان 3 میں کہاں رکھیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان تینوں میں سے کہیں بھی نہیں رکھیں گے۔ اس کے لیے ایک چوتھا لفظ ہے سخاوت، اس کے لیے ایک چوتھا لفظ ہمیں اللہ نے سمجھایا اور وہ ہے سخاوت۔ سخاوت کیا؟ نیکی کی جگہ گنجائش ہوتے ہوئے بڑھ چڑھ کر خرچ کرنا، یہ بالکل مختلف چیز ہے۔ نیکی کی جگہ بڑھ چڑھ کر خرچ کرنا یہ سخاوت ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک مستحق کا، یہ بیچارہ بیمار ہے یا یہ مستحق ہے، میں 10,000 روپے دے دوں کافی ہے، پتا ہے آپ کو 10,000 اس کے لیے کافی راشن واشن آ جائے گا اس کا، آپ 15,000 دے رہے ہیں، آپ 20,000 دے رہے ہیں، پتا ہے کہ یہ بیوہ میں اگر اس کو 50,000 روپے میں مہینہ دے دوں گا تو اس کا گھر چل جائے گا، آپ بڑھ کر اس کو 60, 70, 75,000 روپے دے رہے ہیں۔ نیکی کی جگہ خرچ کریں گے تو سخاوت، اور سخاوت پہ اللہ نے اجر رکھا۔ اب اس سوال کا جواب آپ کو بڑی آسانی سے مل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت تو مدینہ میں ایسا تھا، ایک وقت تو ایسا تھا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہ رکھا کرو، بخاری شریف کی حدیث، لا تدخروا علی 3 ایام۔ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ حالت تھی غربت کی اور فاقوں کی، مسلمانوں کی، کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے سے منع فرمایا شروع کے سالوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اسی بخاری شریف کے اگلا باب امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک اور حدیث ذکر کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں 3 دن سے زیادہ پہلے قربانی کا گوشت رکھنے سے منع کیا تھا، اب کلوہ وادخروہ، بخاری شریف کے الفاظ، اب تم کھاؤ اور ذخیرہ بھی کر لو۔ جب اتنا گوشت ہو گیا، وافر ہو گیا، صحابہ کے اندر پیسہ بھی آ گیا، قربانی ہونے لگی، فرمایا کلوہ وادخروہ، بخاری شریف کے الفاظ حدیث کی، کھاؤ اور ذخیرہ کر لو۔ پھر وہ ذخیرہ کرتے تھے گوشت کو خشک کر کے، وہ ڈیپ فریزر تو نہیں ہوتی، پھر ذخیرہ کرنا بھی جائے۔ اب اس سوال کا جواب بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کو قربان کرتے کہ ایک اونٹ کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 100 اونٹ قربان کیے ایک موقع پر۔ اسے ہم کیا کہیں گے؟ بہت آسان جواب ہوگا، ساری بات سمجھانے کے لیے بہت آسان جواب۔
سخاوت، اللہ کی راہ میں بڑھ چڑھ کر خرچ کرنا سخاوت۔ آج کی نشست میں صرف یہ عرض کرنا تھا کہ اب سوشل میڈیا مسلمانوں کے ذہن کو اس قدر بگاڑا جا رہا ہے، بعض نے تو یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ یہ قربانی صرف مکے میں ہوتی تھی، مینا میں ہوتی تھی۔ یہ ان پتہ نہیں لفظ مولویوں کا بولتے، کہتے ہیں مولویوں نے ہر جگہ قربانی رکھ دی، یہ تو حج کے لیے تھی، اب ہر جگہ قربانی کرتے۔ اس کا جواب بہت اچھی طرح یاد رکھ لیجیے گا، علماء بیٹھے ہوئے یہاں، بہت سارے علماء یہاں موجود ہیں اس نشست میں۔ حج کے اعمال میں قربانی ہے ہی نہیں، مناسک حج میں سے قربانی نہیں ہے۔ جو بندہ صرف حج کرتا ہے اس کے اوپر حج افراد کرتا ہے، اکیلے صرف حج کرتا ہے، اس کے ذمہ قربانی نہیں ہوتی۔ قربانی حج کے اعمال میں سے ہے ہی نہیں، غلط فہمی دور کیجیے۔ وہ تو جو قربانی کرتے ہیں وہ دم تمتع اور دم قران ادا کرتے ہیں، تمتع اور قران والے قربانی کرتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حج فرض ہوا ہے سن 9 ہجری میں، حج فرض ہوا ہے سن 9 ہجری میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد صرف ایک حج کیا ہے، اس سے پہلے کئی حج کیے ہیں۔ حج فرض ہونے سے پہلے دین ابراہیمی سے حج چلا آ رہا تھا، کئی حج کیے، لیکن حج فرض ہونے کے بعد ایک حج کیا، اور آئندہ سالوں میں فوراً وصال ہو گیا، سن 11 ہجری میں وصال ہو گیا، سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔ اب بخاری شریف کی حدیث غور سے سنیے گا، مشکات میں حدیث موجود کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں 10 سال رہے اور 10 کے 10 سال قربانی کرتے رہے۔ یہ حج کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ آج ان باتوں کو ذہن کے اندر واضح کرنا بہت ضروری ہے بحیثیت مسلمان کی۔ اللہ جس جس پر قربانی واجب ہے، اللہ ان سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں سخاوت کے درجے میں آنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اس کو کبھی ہم ظلم نہ سمجھیں کہ یہ جذبہ رحم کو قربان کرنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔